بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی کامیابی کو اللہ پاک نے اپنے مبارک دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو جوڑا ہے دین کی محنت کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے سے ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک اس دین کو ساری دنیا میں زندہ فرمائیں گے، اور سارے عالم میں دین کو زندہ فرما کر اللہ پاک اپنی رحمتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج کے ہمارے اس مذاکرے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال ہیں ان کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان اعمال کا مستند طریقے سے آپ کو مذاکرہ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ 6 صفات کو ہم کس طرح سے سیکھیں۔ وہ مختصر بھی بیان کی جاتی ہیں اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر تک آپ اس پورے کے پورے بیان کو، پورے کے پورے مذاکرے میں شریک ہوا کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اظہار کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور یہ آواز دنیا کے آخری کونے پر بسنے والے انسان تک بھی پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا مذاکرہ جو ہے وہ مشورے کے آداب کا مذاکرہ ہے۔ مشورے میں بیٹھنے سے پہلے سوچو کہ مشورے میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں اور کیوں مشورہ کرتے ہیں۔ پورے عالم میں دین اور دین کی محنت کا کیا حال ہے؟ رائے ونڈ اور مقامی مرکز میں جو تقاضے چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہماری مسجد کی جماعت کیسے پورے ہو جائیں، ہماری مسجد کی جماعت سے کیسے پورے ہو جائیں۔ اگر پورے ہوئے تو کیا فائدہ ہوگا، اگر پورے نہ ہوئے تو کیا نقصان ہوگا۔ مشورہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے دل جڑتے ہیں۔ امیر کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جو کام مشورے سے طے ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مشورے کو امانت سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے۔ خواہش نفس کو مد نظر رکھنے کے بجائے دین کے تقاضوں کے پیش نظر مشورہ دیا جائے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اتباع سنت کی نیت کر کے مشورہ دیا جائے۔ خوب سوچ سمجھ کر ذہن پر زور ڈال کر رائے قائم کی جائے، پھر مشورہ دیا جائے، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی بات منوانے کے بجائے امیر کے فیصلے کو ماننے کے جذبے کے ساتھ مشورہ دیا جائے۔ امیر کے فیصلے کے مطابق عمل کیا جائے، وہ طبیعت کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ کسی کی بات نہ کاٹا جائے اور نہ مخالفت کی جائے، جس کو ہمارے پشتو والے حضرات کہتے ہیں کہ ٹوک نہ لگایا جائے۔ کسی کا مشورہ مان لیا جائے تو خوش اور عجب نہ ہو، بلکہ فکر اور اللہ سے خیر مانگے۔ اگر نہ مانا جائے تو پھر بھی ناراضگی اور دل میں تنگی محسوس نہ ہو۔ امیر جماعت کو اختیار ہے کہ دائیں طرف سے یا حسب مواقع بائیں طرف سے بھی مشورہ شروع کر سکتا ہے، یا کسی سے کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ مشورے سے پہلے مشورہ نہ دیں اور مشورے کے بعد تنقید نہ کریں۔ دل میں کوئی بات یاد آئی ہو تو دعا کریں، دوسرے ساتھی کے دل میں اللہ اس بات کو ڈال دیں۔ بعد میں امیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ امیر اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے، اگرچہ اس کو ہر ساتھی سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ تاہم دل میں جو بات آئے اسی بات کے اوپر اتفاق رائے کر لینی چاہیے۔ امیر کی رائے اور ان کی بات شوق اور خلوص سے دل سے مانے، اس میں ترتیب ہے، اور جو امیر کو تانے دے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے آپس میں مشورہ کرو، یہ دل کی امانت ہے، جو دل میں آ جائے اس کو پیش کرو۔ ہر ساتھی کی بات پوری توجہ سے سنا جائے، دوسرے کے مشورے پر اعتراض نہ ہو، نقص نہ نکالا جائے، دوسرے کے مشورے کو رد نہ کیا جائے، دوسرے کے مشورے کے مقابلے میں مشورہ نہ دیا جائے۔ مشورہ ماننے کی نیت سے مشورہ دیا جائے، منوانے کی نیت سے مشورہ نہ دیا جائے۔ مشورہ ہر حال میں لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، بعض سے لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ مشورے میں جمہوریت نہیں ہے، دین کے تقاضے کو سامنے رکھ کر مشورہ دیا جائے۔ اگر کوئی خرابی ظاہر ہو گئی تو اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ جو کام مشورے سے طے ہو جائے اس پر سب ساتھی متفق ہوں، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ مشورہ دیتے وقت خوب سوچ سمجھ کر مشورہ دیا جائے۔ یہ نہ کہیں کہ جس طرح اس ساتھی نے کہا میرا یہ بھی مشورہ ہے، بلکہ اپنی رائے کو پیش کریں۔ نہ تو مشورے سے پہلے مشورہ ہو، نہ مشورے کے بعد اس میں تبصرہ ہو۔ کسی مصلحت کی بنا پر ذمہ دار کو حق حاصل ہے کہ مشورے کے بعد دوسرا مشورہ لے سکتا ہے۔ مشورے میں گاؤں والے ساتھیوں کو بھی شریک کیا جائے۔ مشورے کی فضیلت کا مذاکرہ۔
درپیش مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کا نام مشورہ ہے۔ مشورہ لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں بھی مشورہ لینے کا حکم ہے۔ مشورہ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور تمام آدمی اپنی عقل اور تجربے کی بنیاد پر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تو پھر ایک مستحکم فیصلہ وجود میں آتا ہے اور اللہ جل شانہ کی مدد بھی اس فیصلے میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہو تو اہل عقل کی رائے کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دینی مسئلے کے بارے میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ مشورہ اور امداد لینے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ عقلاء سے پوچھ کر کوئی کام کر لینا آئندہ کی ندامت اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مشورے کی فضیلت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جس میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ ان صحابہ کا ہر کام آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان صحابہ کے ساتھ اہم کاموں میں مشورہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استخارہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا۔ مشورے کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ مثلاً بدر کا واقعہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب تمہاری سربراہ عورتیں اور تمہارے امور بغیر مشورے کے ہوں تو تمہارے لیے زمین کے اندر رہنا باہر کی بنسبت بہتر ہے، اور جب تمہارے سربراہ مرد ہوں تو تمہارے امور مشورے سے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کام مشورے سے ہو اس میں ندامت نہیں ہوتی۔ مشورہ وہی کا نعم البدل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عورتوں کے مشورے کے خلاف کرو، ان کے خلاف میں برکت ہے، لہٰذا عورتوں کے مشورے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھنے والے شخص سے بھی مشورہ مت کرو، عاقل کامل سے مشورہ کرو، ثواب کو پہنچو گے۔ مشورہ لینے کے بعد عاقل کی نافرمانی نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ دیندار، متقی اور پرہیزگار سے مشورہ کرو، ایسے شخص سے مشورہ کرو جو تمہارا خیرخواہ اور ہمدرد ہو۔ مشورہ دینے والا کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے جو شخص خود غم اور پریشانی کا شکار ہو اس کا دل اور دماغ صحیح نہیں ہوگا۔ جس کا مشورہ لیا جا رہا ہے اس سے مشیر کی کوئی نفسانی خواہش اور غرض مضمر متعلق نہ ہو، کیونکہ خود غرضی کا کوئی مشورہ قابل قبول نہیں ہے۔ خود غرض کا کوئی مشورہ قابل قبول نہیں ہے۔ بادشاہ یا امیر اپنے مامور سے ضرور مشورہ لیا کریں تاکہ خدا کی مدد شامل حال ہو جائے۔ مشورہ دینے والا ڈرتے ہوئے مشورہ دے، ایسا نہ ہو کہ کئی نفس کی شرارت اس میں شامل ہو۔ جب بات طے ہو جائے یا امیر فیصلہ کر دے تو اس پر قائم ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ بھروسہ کر لیں، عمل کر ڈالیں، اس پر خدا کی مدد حاصل ہوگی۔ تو اس لیے یہ تھے مشورے کے آداب اور مشورے کی یہ فضیلت تھی جو آج کے مذاکرے میں مستند کتاب سے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ تبلیغی 6 صفات کا ہے۔ 6 باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ جو ان کو سیکھے گا اور ان کو سیکھنے کی کوشش کرے گا اور ان پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور اللہ پاک اس کے لیے آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرمائیں گے۔ اس دن جس دن چہروں پر جو ہے سیاہ بادل لوگوں کے چھائے ہوئے ہوں گے اور جو ہے جس نے دین اسلام کو اپنایا ہوگا اس دن وہ خوش و خرم جو ہوں گے اور اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں سے گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے یہ دین اتارا ہے، یہ دین اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو یہ انسانوں کی کامیابی کے لیے دیا ہے۔ دوسری جو گزارش ہے وہ دنیا کے مسلمانوں سے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس دین کو اپنا مقصد بنا کر اس دین پر جم جائیں، اس دین پر محنت پر کھڑے ہو جائیں اور دین کو سیکھنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات کا یقین پیدا کر لیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا لیں، نمازوں پر محنت کریں، علم کے حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں اور ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور چھٹا جو ہے یہ تو مسلمان کا کام ہے کہ اس دین کو سیکھ کر دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانا، یہ ہے چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ۔ یہ ہر مسلمان کا کام بھی ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہمارے مردوں کی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ترتیب ہے۔ سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ساری زندگی سیکھنا اور ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔
اور پھر اس کو سروزے سے، اس کو جو ہے تعلیم سے، اور اس کو جو ہے یہاں سے شروع کرنا، بسم اللہ کر کے اللہ پہ توکل کر کے اس کام کو شروع کرنا، اور پھر جو ہے 4 مہینے لگانا، اور پھر جو ہے ساری دنیا تک اس پیغام کو لے کر جانا۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔